من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرات گرامی، آپ نے جو ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک مفتی صاحب ایک قاری صاحب کا نکاح پڑھا رہے ہیں، یہ دنیا کا آج کے موجودہ حالات کا، ہندوستان کا، ملک بھارت کا سب سے عجیب، سب سے اچھوتا، سب سے نرالا، سب سے الگ اور یہ کہیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت نکاح ہے. سمجھ لیجئے گا کیوں؟ کیونکہ اس کو سب سے زیادہ اچھا کہنے کی، سب سے زیادہ اچھوتا اور سب سے الگ کہنے کی کچھ وجوہات ہیں. آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں وہ دنیا کا ایک ایسا دور ہے کہ ہم اپنی رسم و رواج کو، اپنے من مانے بنائے ہوئے معاشرے کے قواعد اور قوانین کو ہم فالو کر رہے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہے اللہ کے رسول کی سنت اور شریعت. سنت اور شریعت کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. آج ان مفتی صاحب اور قاری صاحب نے ایک ایسا نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے، کہ ایسی مثال قائم کی ہے کہ یہ کہہ لیں کہ آج کے دور میں ایسی مثالوں کا ملنا بہت زیادہ ناممکن سی بات ہے. دیکھیں، یہ جو مفتی صاحب ہیں جو نکاح پڑھا رہے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے والد گرامی قاری صاحب کا نکاح پڑھا رہے ہیں. جی ہاں، صحیح سنا آپ نے. جن کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، جو یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باپ ہیں اور بیٹا مفتی صاحب یہ اپنے باپ کا نکاح پڑھا رہا ہے، دوسرا نکاح پڑھا رہا ہے. پہلی بیوی کا کیا ہوا اللہ بہتر جانے، کیا وجوہات ہوئی ہیں، حیات ہیں یا اسی طریقے سے حیات نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، وہ ایک الگ بات، الگ مسئلہ ہے. لیکن آج ہم دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے کے اندر دوسرا جو نکاح ہے اس کے تصور کو ہی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم عورتوں سے اس طریقے سے نکاح کرو کہ نکاحوں کو آسان کر دو اور ان کی کفالت بھی ہوتی رہے. اور ایک موقع پر فرمایا کہ نکاحوں کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. مسئلہ اور بات دراصل یہ ہے کہنے کی کہ دوسرا نکاح یہ کوئی جرم اور گناہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے 11 نکاح کیے ہیں، بیک وقت 9 بیویاں اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی ہیں. اور خود قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم چاہتے ہو، جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو. 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. قرآن کریم کا حکم بھی ہے یہ. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے. تو ان قاری صاحب نے یہ مثال قائم کی ہے کہ یہ دوسرا نکاح کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا جو قاضی ہے، جو مولانا ہے، جو مفتی ہے، کوئی دوسرا نہیں، ان کے گھر کا خود کا آدمی بلکہ ان کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم فرمائے. اور یہ جو نکاح والی سنت ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے عدل کرنا، اس کے بس کی بات ہے کہ وہ دونوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، مالی اعتبار سے بھی اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے. ایسے انسان کے لیے پھر دوسرے نکاح کرنے کی ترغیب شریعت کے اندر ملتی ہے ہمیں. لیکن اگر کوئی انسان خود اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا اگر تم اس چیز کا خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کر لینا یہ ضروری ہے، دوسری کی طرف سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسی سنت تھی جو مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان قاری صاحب اور ان مفتی صاحب نے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے سامنے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچی ہے. بہت زیادہ یہ سمجھ لیں کہ مبارکبادی کے لائق ہیں یہ لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو بھی جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جتنی بھی سنتیں اللہ کے رسول کی مٹ گئی ہیں، مر گئی ہیں اور جو مٹا دی گئی ہیں، جو دبا دی گئی ہیں، ان سنتوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ذریعے سے زندہ کروا دے. اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر تمام جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقرہ دائمہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.